بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير بك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. آپ سب کو آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ مجھے میسیجز میں بتا دیں. جی ٹھیک ہے. آج جو ہم نے سبق شروع کرنا ہے وہ آپ سب کو معلوم ہے سیرت سے متعلق ہے، اور ہم نے انشاءاللہ اس ایک ماہ میں پورا مکمل سیرت وسلم کی نبوت سے نبوت کا کہ منورہ میں ہجرت کے بعد جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال رہے ہیں، اس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر شریفہ ہے وہ ہے 63 سال. 63 سال کی عمر میں بہت ساری چیزیں جو نبی علیہ السلام کی زندگی میں ہوئی، کیونکہ آقا علیہ السلام کی شخصیت ایک انقلابی شخصیت ہے، اور اللہ رب العزت نے ان سے وہ معاملات اور اللہ رب العزت نے ان سے وہ کام لینے تھے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے اتوار آئے، ایسے ادوار آئے جو مشعل راہ ہیں میرے اور آپ کے لیے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنا میرے اور آپ کے لیے اور اس کو جاننا بے حد ضروری ہے، کیونکہ جب ہمارے سامنے ایک صراط ہوگا، ایک راستہ ہوگا، اسوہ حسنہ ہوگا، تو ہمیں بھی اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھ آئے گا. اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا ضروری ہے، کیونکہ ہمارے لیے سمت متعین کرنا آسان ہو جاتا ہے. ہمیں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک سبق مل جاتا ہے، اور ہمیں یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ آقا کی زندگی میں جب ایسی سچویشن ہوئی، ایسے حالات ہوئی، تو آقا نے کیا کیا، جو آقا نے کیا وہی ہمیں کرنا ہے. تو انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم اس سبق سے ہم اس سلسلے کو شروع کرتے ہیں. اس کے لیے بنیادی کچھ چیزیں جس میں سے یہ ہے آپ کوشش کریں باوجود ہو کر اس نیت سے بیٹھیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پڑھیں کریمت کی کریم میں. آپ سب کا دعویٰ ہے، میرا دعویٰ ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو محبت اعمال سے سمجھ آتی ہے. جس میں جتنی محبت ہوگی وہ اس قدر ان چیزوں کا خیال کرے گی. اور اس میں سب سے اہم چیز ہے کہ آپ درس میں پہلے حاضر ہوں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کا آدھا درس گزر جائے اور آپ کے سبق میں حاضر ہوں، نہیں، بلکہ آپ انتظار کریں کلاس کا. باقی سب کے پاس بھی آواز کٹ رہی ہے میری؟ اب کلیئر آ رہی ہے؟ انشاءاللہ اب کلیئر آ رہی ہوگی تو بتائیں. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیرت ہم نے پڑھنا ہے. سب سے پہلے دیکھ لیں سیرت کے لغوی معنی ہوتا ہے طریقہ کار یا رفتار اور انداز اسے کہتے ہیں سیرت. ہم کا طریقہ تیار کرنے کے لیے جو انداز ہوتا ہے، جو اسلوب میں آیا، ایک مسلمان کے لیے اپنا جاننا ضروری ہے، کیونکہ مسلمانوں کے لیے اس پہ حاصل
ابھی آپ کے سامنے یہ عرض کیا کہ سیرت کا لغوی معنی ہے طریقہ کار اور چلنے کی رفتار اور انداز. ٹھیک ہے، طریقہ کار، چلنے کی رفتار اور انداز. اور کسی کام کا طریقہ یا کسی کام کو اختیار کرنے کے انداز کو، اسلوب کو سیرت کہتے ہیں. سیرت کسے کہتے ہیں. پھر آپ کے سامنے یہ عرض کیا گیا کہ آج پوری دنیا جو ہے وہ ایک عالمگیر نظام کی ضرورت محسوس کر رہی ہے، اور انسانی خود ساختہ نظام جو ہے، جو انسان نے خود سے جو تیار کیا ہوا ہے، وہ فیل ہو رہا ہے. ہمیں کوئی متبادل نظام چاہیے، اور پوری دنیا اس نظام کو تلاش کر رہی ہے، اور وہ نظام صرف اور صرف اسلامی نظام ہے. ٹھیک ہے، گویا عالمگیر نظام برپا کرنے اور اسے صحیح طریقے سے استوار کرنے کے لیے اگر کسی شخصیت کی زندگی ہمیں رہنمائی دیتی ہے، اور کسی شخصیت کی زندگی ہمارے لیے رہنما ہے، تو وہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس پائی جاتی ہے. کبھی بھی اور کسی بھی مقام پر تاریکی کا نام و نشان نہیں پاتا. اور ایسا ہی ہے، جو جتنا سیرت کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا، اس کی زندگی اتنی ہی مطمئن ہوگی، اس کو اتنی ہی جلدی اپنی مشکلوں سے آسانی کی طرف جانا آ جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ سیرت سے واقف کے لیے کوئی مشکلیں نہیں ہیں. سیرت سے واقف کار کو بھی بڑی ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جو سیرت سے واقف ہوتا ہے اس کے لیے وہ مشکلات آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کی مثالی شخصیت ہمہ وقت جو ہے وہ ہمارے لیے آفتاب کی حیثیت رکھتی ہے. آپ کا شخصی کردار رحمت و رفات، محنت و شفقت، خشیت انابت، شجاعت، رسالت، صداقت، عدالت، جود و صفا، فراست، متانت، اطاعت، قربانی، احساس ذمہ داری، حلم، تواضع، توکل، صبر، گھریلو اور جماعتی زندگی میں دوست، ساتھی، شفیق، سردار، مساکین کے سرپرست، اسی طرح قومی اور ملی زندگی میں عدل و انصاف، فوجوں کی کمانڈری، انتظامات حکومت، سیاسی سوجھ بوجھ، دوستوں کی دلداری، دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک. ایسے آقا کے اوصاف عالیہ اتنے بہترین ہیں اور متنوع تصویریں ہیں جسے خوبی کے ساتھ آپ کتب سیرت میں دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اور یہ صرف آقا کی زندگی سے ہی ملتے ہیں. کوئی ایسا شخص نہیں گزرا، کوئی ایسا نبی نہیں گزرا جس کی زندگی میں ہر طرح سے، ہر اعتبار سے، ہر ایک کے لیے اس قدر مثالی کردار ہو یا مثالی شخصیت ہو. یہ صرف آقا کی ہی شخصیت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسی چیز ہے کہ آقا کی زندگی میں ہر طرح سے ہمیں آقا ایک حیثیت باپ بھی نمونہ ہے، بحیثیت والد بھی ہے، بحیثیت شوہر بھی ہے، بحیثیت بھائی بھی ہے، بحیثیت بیٹا بھی ہے، بحیثیت کمانڈر بھی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے انتظامی امور دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. ساتھی دیکھیں تو دوست بہتر ہے، مسکینوں کے سرپرست دیکھیں تو وہ قومی اور ملی زندگی میں کس طرح عدل و انصاف کو برپا کرنا ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی بہترین نمونہ حیات ہے. اس لیے سیرت کو جاننا، سیرت کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ اس میں ہمارے لیے زندگی گزارنے کے اصول ہیں. آقا کی سیرت کو صرف ہم ثواب حاصل کرنے کے لیے تو ہمیں فائدہ ہوگا ہی، لیکن اگر ہم اس سے ایک سبق حاصل کرنے کے لیے پڑھیں تو ہمارے لیے اپنی زندگی کی الجھنے سب سے پہلے حالات آپ نے ان چیزوں میں جو میں آپ کو لکھوا رہی ہوں اس میں آپ لوگ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ سب درود پاک پڑھیں. بچے ابھی دوبارہ انشاءاللہ ری جوائن کرتی ہیں. آپ سب کو درود پاک پڑھیں اور دعا کریں کہ نیٹ کا جو مسئلہ آ رہا ہے وہ ٹھیک ہو جائے اور جلدی سے ہماری کلاس شروع ہو. دوسری پڑھیے گا کیونکہ مسئلہ چل رہا ہے نیٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ یہ جو پوائنٹس کی صورت میں ہوگی, امید ہے آواز ٹھیک آ رہی ہوگی. عشاء مجھے بتاتے رہیے گا. تو اب شروع کرتے ہیں. ہم سب سے پہلے ہے نسب نامہ, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب شریف. اور یہ اتنا بابرکت ہے کہ مدارس میں اور اہل دین اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو یہ زبانی یاد کرواتے ہیں. ہمیں بھی اس کو زبانی یاد کرنا چاہیے. کوشش کیجیے آپ بھی زبانی یاد کریں. حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مغیر بن نزار بن معد بن عدنان. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب ہے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ, عبداللہ کے والد عبد المطلب, عبداللہ المطلب کے والد ہاشم, ہاشم کے عبد مناف, عبد مناف کی قصی, قصی کے کلاب, کلاب کے مرہ, مرہ کی کعب, کعب کے لوی, لوی کے غالب, غالب کے فہر, فہر کے مالک, مالک کے نظر, نظر کی کنانہ, کنانہ کے خزیمہ, خزیمہ کے مدرکہ, مدرکہ کے الیاس, الیاس کے مغیر, مغیر کے نزار اور نزار کے معد اور معد کے عدنان والد ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محفوظ سلسلہ نسب ہے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی طرف سے جو آقا کا سلسلہ نسب ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ حضرت محمد بن آمینہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا وہب کی. تو یہ وہب جو ہے یہ نبی صاحب کے, عبد مناف آگے ہیں زہرہ کے, زہرہ ہیں, یہ زہرہ میل نہیں, میل ہے, فیمیل نہیں. زہرہ آگے ہیں کلاب سے, کلاب آگے ہیں مرہ کے. دوبارہ پڑھ لیتی ہوں. حضرت محمد بن آمینہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ. خاندانی شرافت. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیملی بیک گراؤنڈ دیکھیں تو نبی علیہ السلام کا خاندان نسب و شرافت میں تمام دنیا کے خاندانوں سے اشرف ہے, اعلیٰ ہے. اور یہ وہ حقیقت ہے کہ آپ کے بدترین دشمن بھی, کفار مکہ بھی کبھی اس کا انکار نہیں کر سکے. چنانچہ حضرت ابو سفیان نے جب وہ کفر کی حالت میں تھے, بادشاہ روم ہرکل کے بھرے دربار میں اس حقیقت کا اقرار کیا اور کہا وفی ذو نسب, یعنی نبی اعلی خاندان میں سے ہیں محمد. حالانکہ اس وقت ابو سفیان مسلمان بھی نہیں تھے, نبی علیہ السلام کے دشمن تھے, لیکن ہرکل کے بادشاہ روم کے دربار میں انہوں نے اس بات کا اقرار کیا وفی ذو نسب, حالانکہ اس وقت وہ آپ کے بدترین دشمن تھے. اور وہ چاہتے تھے کہ اگر ذرا بھی کوئی گنجائش ملے تو وہ آقا کی ذات پر کوئی عیب لگا کر بادشاہ روم کی نظروں میں آپ کا وقار گرا دے, لیکن نہیں گرا سکی کیونکہ آپ کا خاندان ہی اعلیٰ ہے. قریش, آپ بہت نام سنتے ہیں قریش, قریشی ہیں. تو قریش کون ہے؟ نبی علیہ السلام کے خاندان نبوت سبھی حضرات اپنی گناگوں خصوصیات کی وجہ سے بڑے نامی گرامی ہیں, مگر چند ہستیاں ایسی ہیں جو آسمان فضل و کمال پر چاند تارے بن کر چمکے. ان میں ہے فہر بن مالک, انہی کا لقب ہے قریش. آپ کہتے ہیں نا قریشی قریشی. ابھی ہم نے پڑھا نبی علیہ السلام کی ددیال میں نام آیا فہر بن مالک بن نظر. تو یہ جو فہر بن مالک ہے نا, انہی کا لقب ہے قریش, اور انہی کی جو اولاد ہوتی ہے نا اسے کہا جاتا ہے قریش یا قریشی. فہر بن مالک قریش, انہیں فہر بن مالک کو قریش کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے جو بہت ہی طاقتور ہوتا ہے اور سمندری جانوروں کو کھا ڈالتا ہے. یہ تمام جانوروں کا ہمیشہ غالب ہی رہتا ہے, کبھی مغلوب نہیں ہوا. اور چونکہ فہر بن مالک اپنی شجاعت اور مجاہدات طاقت کی بنا پر تمام عرب پر غالب تھے, اس لیے تمام اہل عرب ان کو قریش کے لقب سے پکارتے تھے. تو قریش آقا کا جو ددیال ہے ان میں فہر بن مالک جو ہے ان کا لقب ہے.
کیوں؟ کیونکہ یہ بڑے بہادری والے تھے. قریش اس سمندری جانور کو کہتے ہیں جو جس کو کوئی نہیں کھا سکتا. اور قریش ایک جانور ہے جو سمندر میں رہتا ہے. اسی کے نام پر قبیلہ قریش کا نام قریش رکھ دیا گیا. ہاشم بھی آپ نے سنا ہوگا. ہاشم بڑا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاشمی کہتے ہیں. آقا کے خاندان کو تو قریش کہتے ہیں. وہ کیوں کہتے ہیں ابھی آپ کے سامنے بیان ہوا. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاشمی کہتے ہیں. اس کو بھی دیکھ لیں. نبی علیہ السلام کے پردادا ہیں ہاشم. وہ بڑی شان و شوکت کے مالک تھے. ان کا اصل نام ہے عمر. یہ جو ہاشم ہے نا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہاشم بن. ہاشم کا اصل نام ہاشم نہیں ہے. ان کا نام ہے عمر. انتہائی بہادر تھے. بے حد سخی تھے. اعلیٰ درجے کے مہمان نواز تھے. ایک سال عرب میں بہت سخت قحط پڑ گیا اور لوگ دانے دانے کو محتاج ہو گئے. تو یہ ملک شام سے خشک روٹیاں خرید کر حج کے دن مکہ پہنچی اور روٹیوں کا چورا کر کے اونٹ کے گوشت کے شوربے میں سوئید بنا کر تمام حاجیوں کو خوب پیٹ بھر کر کھلایا. اس دن سے لوگ ان کو ہاشم کہتے ہیں. ہاشم کا مطلب ہوتا ہے روٹیوں کا چورا کرنے والا. روٹیوں کا چورا کرنے والا. ان کا نام ہاشم نہیں ہے. ان کا نام عمر ہے. ان کے اس کام کی وجہ سے ان کو ہاشم کہنا شروع کر دیا گیا. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے تو میں اس میں بتا دوں. اور یہ جو ہاشم ہے نا, یہ ہاشم آگے بیٹے ہیں عبد مناف کے. ہاشم بن عبد مناف. عبد مناف کے سب لڑکوں میں یہ بڑے اور باصلاحیت تھے. اس لیے عبد مناف کے بعد کعبہ کے متولی اور سجادہ نشین ہوئے. بہت حسین, بہت خوبصورت اور وسیع تھے. جب سن شعور کو پہنچے ان کی شادی مدینہ میں قبیلہ خزرج ایک سردار عمر کی صاحبزادی سے ہوئی جن کا نام سلمہ تھا, اور ان کے صاحبزادے عبد المطلب مدینہ ہی میں پیدا ہوئے. کیونکہ ہاشم 25 سال کی عمر پا کر ملک شام کے راستے میں غزہ انتقال کر گئے, اس لیے عبد المطلب مدینہ ہی میں اپنے نانا کے گھر پلے. اور جب 7 یا 8 سال کے ہو گئے تو مکہ آ کر اپنے خاندان والوں کے ساتھ رہنے لگ گئے. بہرحال ہاشم کا متعلق آپ نے پڑھ لیا, قریش کے متعلق پڑھ لیا. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور اس کی کچھ اوصاف تھے جو بھی آپ کے سامنے بیان ہوئے. غار حرا, ایک پوائنٹ لکھیے غار حرا, اسی کے ضمن میں لکھیں عبد المطلب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہے عبد المطلب. ان کا نام عبد المطلب نہیں ہے, ان کا نام ہے شیبہ. یہ بڑے ہی نیک نفس اور عابد اور زاہد تھے, اور غار حرا میں کھانا پانی ساتھ لے کر جاتے اور کئی دنوں تک لگاتار خدا عز و جل کی عبادت میں مصروف رہتے تھے. کون؟ شیبہ, جو نبی علیہ السلام شریف کے مہینے میں اکثر غار حرا میں اعتکاف کیا کرتے تھے اور خدا عز و جل کے دھیان میں کوشہ نشین رہا کرتے تھے. رسول اللہ کا نور نبوت ان کی پیشانی میں چمکتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت عبد المطلب کی پیشانی میں چمکتا تھا, اور ان کے بدر حسن قریش کو ان سے بڑی عقیدت تھی. مکہ والوں پر جب کوئی مصیبت آتی یا قحط پڑ جاتا تو لوگ عبد المطلب کو ساتھ لے کر پہاڑ پر چڑھ جاتے اور بارگاہ خداوندی میں ان کو وسیلہ بنا کے دعا مانگا کرتے. کس کا وسیلہ دیتے تھے؟ عبد المطلب کا. تو دعا مقبول ہو جاتی. یہ لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے لوگوں کو بڑی سختی کے ساتھ روکتے تھے اور چور کا ہاتھ کاٹ ڈالتے تھے. اپنے دسترخوان سے پرندوں کو بھی کھلایا کرتے تھے, اس لیے ان کا لقب مطعم طیب, پرندوں کو کھلانے والا ہے. کن کا؟ عبد المطلب کا. شراب اور زنا کو حرام جانتے تھے. عقیدہ کے لحاظ سے موحد تھے, یعنی توحید پسند تھے. زمزم شریف کا کنواں جو بالکل خشک ہو گیا تھا, آپ ہی نے اس کو نئے سرے سے کھدوا کر درست کیا اور لوگوں کو آب زمزم سے سیراب کیا. آپ بھی کعبہ کے متولی اور سجادہ نشین ہوئے. اصحاب فیل کا واقعہ آپ ہی کے وقت میں پیش آیا. 120 برس کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی. 120 سال کی عمر میں ان کا وصال ہوا. عبد المطلب. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اصلی پیدائش سے صرف 25 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابرہہ, یمن کا بادشاہ کا نام کیا ہے؟ ابرہہ. وہ ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا. اس کا سبب یہ تھا, ابرہہ نے یمن کی دار السلطنت صنعاء میں ایک بہت ہی شاندار اور عالیشان گرجا گھر بنایا, اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے یمن آ کے اس گرجا گھر کا حج کیا کریں.
جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیلہ کنانہ کے ایک شخص غیظ اور غضب میں جل بھون کر یمن گیا اور وہاں کے گرجا گھر میں پخانہ اور کر اس کو نجاست سے لطف. جب ابرہہ نے واقعہ سنا تو وہ طیش میں آیا اور آپے سے باہر ہو گیا اور خانہ کعبہ کو اٹھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر حملہ کر دیا اور اس کی فوج کے اگلے دستے نے مکہ والوں کے تمام اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا اور اس میں 200 یا 400 عبد المطلب کے بھی تھے. عبد المطلب کو اس واقعے سے بڑا رنج پہنچا. ظاہری بات ہے ان کے اونٹ تھے. اور بڑا رنج ہوا. چنانچہ آپ اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے اس کے لشکر کے میں تشریف لے گئے. کس کے لشکر میں؟ ابرہہ کی. جب ابرہہ کو پتہ چلا کہ قریش کا سردار عبد المطلب کی کیا عزت تھی، کیا جاہو منصب تھا، ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اچھا جی، جب ابرہہ کو پتہ چلا کہ قریش کا سردار ان سے ملاقات کرنے کے لیے آیا تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلا لیا. جب عبد المطلب کو دیکھا کہ ایک بلند قامت ہے، روبدار ہے، نہایت حسین ہے، جن کی پیشانی سے نور نبوت کا جاہ اور جلال چمک رہا ہے، تو صورت دیکھتے ہی ابرہہ پر روب آ گیا اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم اور تکریم کے لیے وہ کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بٹھا کر پوچھا کہ یہ سردار قریش، یہاں آپ کی تشریف آوری کا مقصد کیا ہے؟ اب جب عبد المطلب سے ابرہہ نے پوچھا تو عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کی سپاہی خاک لائے ہیں، آپ ان سب مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیجیے. یہ سن کر ابرہہ نے کہا، اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا. اونٹ اور بکری کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبہ کو توڑ موڑ کر یا توڑ پھوڑ کر برابر کرنے کے لیے آیا ہوں اور برباد کرنے کے لیے آیا. آپ نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی. عبد المطلب نے کہا، مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں ہے، وہ تو خدا کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا. مجھے کعبہ کی ذرا بھی فکر نہیں ہے کیونکہ اس کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. یہ سن کر ابرہہ نے اپنی فرعونی لہجے میں کہا، اے سردار مکہ، سن لیجیے، میں کعبہ کو اٹھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روز زمین میں اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبہ کو مسمار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں. اب یہ دو لوگوں میں بات ہو رہی ہے، ابرہہ میں عبد المطلب ہے. عبد المطلب نے فرمایا، پھر آپ جانے اور خدا جانے میں آپ سے سفارش کرنے والا کون ہوتا ہوں. اس گفتگو کے بعد ابرہہ نے تمام جانوروں کو واپس کر دینا حکم دے دیا اور عبد المطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر سے لے آئے اور مکہ والوں سے فرمایا، تم لوگ اپنے اپنے مال مویشیوں کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر چھپ جاؤ. مکہ والوں سے یہ کہہ کر پھر خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں عبد المطلب گئے اور دروازہ کا حلقہ پکڑ کر انتہائی بے قراری اور گریہ زاری کے ساتھ دربارے باری میں اس طرح دعا مانگی، اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا آپ بھی اپنے گھر کی حفاظت فرمائیے. صلیب والوں یعنی یہ عیسائیوں اور صلیب کے پجاریوں کے مقابلے میں اپنی داعش شعاروں کی مدد فرمائیے. عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے. ابرہہ جب صبح کو کعبہ ڈھانے کے لیے اپنے لشکر جرار اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مغمس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا ایک دم بیٹھ گیا. ہر چند مارا، بار بار مارا، للکارا، مگر ہاتھی نہیں اٹھا. اسی حال میں قہر الہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا. ننھے ننھے پرندے جھنڈ کے جھنڈ جن کی چونچ اور پنجوں میں تین کنکریاں تھیں سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف آنے لگے. ابابیلوں کے ان بادل لشکروں نے ابرہہ کی فوجوں پہ اس زور و شور سے سنگباری شروع کر دی کہ آن کی آن میں ابرہہ کا لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے جتنے بھی تھے، جتنی بھی تعداد تھی، سب کی سب وہیں مسمار ہو گئی. ابابیلوں کی سنگباری خداوند قہار اور جبار کی قہر و غضب کی ایسی مار تھی جب کوئی کنکری کسی ہاتھی سوار کے سر پر پڑتی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چیرتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی تھی. اللہ نے جب اپنے گھر کی حفاظت کروانی ہو تو اللہ ابابیلوں سے پرندوں سے بھی کروا لیتے ہیں. انسان پھر کیا چیز ہے؟ جب انسان نہیں کرتے تو اللہ رب العزت ایسوں سے کروا لیتے ہیں، لیکن اللہ اپنے گھر کی حفاظت کروا لیتے ہیں. بہرحال خداوند نے اس واقعے کو ذکر بھی کیا ہے سورہ فیل میں
جب ابرہا اور اس کے لشکروں کا یہ انجام ہوا تو عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اترے اور خدا کا شکر ادا کیا۔ ان کی اس کرامت کا دور دور تک چرچا ہوا اور تمام اہل عرب ان کو ایک خدا رسیدہ بزرگ کی حیثیت سے قابل احترام سے سمجھنے لگے۔ ان کو عبد المطلب، یہ تو تھا آپ کے سامنے قریش کا تعارف، ہاشم کا تعارف، عبد المطلب کا تعارف۔ اب آتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی عبداللہ کی طرف۔ عبداللہ کون ہے؟ یہ ہمارے حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد ہیں۔ یہ عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ باپ کے لاڈلے اور پیارے ہیں۔ عبداللہ چونکہ ان کی پیشانی میں نور محمدی اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ جلوہ گر تھا، اس لیے حسن خوبی کا بہتر جمال، صورت، کمال، سیرت کے آئینہ عفت اور پارسائی میں یکتا روزگار تھے۔ قبیلہ قریش کی تمام حسین عورتیں ان کی حسن و جمال پر فریفتہ اور ان سے شادی کی خواہش مند تھی، مگر عبد المطلب ان کے لیے ایک ایسی عورت کی تلاش میں تھے جو حسن و جمال کے ساتھ ساتھ حسب میں، نسب میں بھی شریف ہو، عفت اور پارسائی میں بھی ممتاز ہو۔ عجیب اتفاق تھا، یہ واقعہ سنیے گا۔ ایک دن عبد المطلب شکار کے لیے جنگل میں تشریف لے گئے اور ملک شام کے یہودی چند علامتوں سے پہچان گئے تھے کہ نبی آخر الزمان کے والد ماجد یہی ہیں، کیونکہ نبی آخر الزمان کے والد ماجد یہی ہیں کیونکہ ان کی کچھ نورانی، میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا، ان کی پیشانی سے نور محمدی نظر آ رہا تھا۔ چنانچہ یہودیوں نے حضرت عبداللہ کو بار بار قتل کر ڈالنے کی کوشش کی۔ آپ کو پتہ ہے یہودی ہمیشہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں۔ ابھی آقا کی دنیا میں تشریف آوری بھی نہیں ہوئی اور یہ یہودی مسلمانوں کے ایسے دشمن ہیں کہ انہوں نے اس وقت سے کوششیں کی کہ دنیا میں آئی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف ہی نہ لائیں۔ انہوں نے یہ کوششیں کی۔ اس مرتبہ بھی یہودیوں کی ایک بہت بڑی جماعت مسلح ہو کر، یعنی ہتھیاروں اس نیت سے جنگل میں گئی کہ حضرت عبداللہ کو تنہائی میں دھوکے سے قتل کر دیا جائے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس مرتبہ بھی اپنے فضل و کرم سے عبداللہ کو بچا لیا۔ عالم غیب سے سند ایسے سوار ناگہاں نمودار ہوئے جو دنیا کے لوگوں سے کوئی مشابہت ہی نہیں رکھتے تھے۔ ایسے سوار آئے جو دنیا والے نہیں تھے، نہ انسان تھے۔ ان سواروں نے آ کے یہودیوں کو مار بھگایا اور حضرت عبداللہ کو بحفاظت ان کے مکان تک پہنچا دیا۔ وہب بن مناب بھی اس دن جنگل میں تھے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا، اس لیے ان کو حضرت عبداللہ سے بے انتہا محبت اور عقیدت تھی، اپنے بیٹے سے بے حد محبت کرتے تھے اور گھر آ کر یہ عزم کر لیا کہ اپنی نور نظر حضرت آمنہ کی، یہ نبی علیہ السلام کے نانا ہے وہب، انہوں نے نیت کر لی کہ آمنہ کی شادی عبداللہ ہی سے کروں گا، کیونکہ جب عبداللہ کی حفاظت کے لیے آسمان سے مخلوق آئی تو یہ منظر دیکھ لیا تھا وہب بن مناف نے، اور وہ کسی سے شادی نہیں کر رہے تھے عبداللہ کی، لیکن جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو انہوں نے کہا انہی سے جو ہے شادی کروں گا اپنی بیٹی آمنہ کی۔ چنانچہ اپنی اس دلی تمنا کو اپنے چند دوستوں کے ذریعے انہوں نے عبد المطلب تک پہنچا دیا۔ خدا کی شان، عبد المطلب نے اپنے نور نظر حضرت عبداللہ کے لیے جیسی دلہن کی تلاش کی اور جس تلاش میں تھے وہ ساری خوبیاں حضرت آمنہ بنت وہب میں موجود تھیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ عبد المطلب نے اس رشتے کو خوشی خوشی منظور کر لیا۔ چنانچہ 24 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ کا حضرت بی بی آمنہ سے نکاح ہوا۔ کیا عمر تھی حضرت عبداللہ کی؟ 24 سال، اور نور محمدی حضرت عبداللہ سے منتقل ہو کر حضرت بی بی آمنہ کے شکم اطہر میں جلوہ گر ہوا۔ جب حمل شریف کو 2 مہینے پورے ہو گئے تو عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو کھجوریں لینے کے لیے مدینہ بھیجا۔ حضرت عبداللہ کو عبد المطلب نے کہا بھیجا کہ آپ کھجوریں لائیں مدینہ۔ یہاں تجارت کے لیے ملک شام روانہ کیا۔ وہاں سے واپس لوٹتے ہوئے مدینہ میں اپنے والد کے ننھال بنو عدی بن نجار میں 1 ماہ بیمار رہ کر 25 برس کی عمر میں حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا اور دار نابغہ ایک جگہ ہے وہیں ان کی تدفین ہو گئی۔ دیکھیے کتنی عمر پائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، صرف 25 سال، اور صرف 1 سال شادی ہوا تھا، شادی میں 1 سال۔ قافلہ والوں نے جب مکہ واپس لوٹ کر عبد المطلب کو حضرت عبداللہ کی بیماری کا حال سنایا تو انہوں نے خبر گیری کے لیے اپنے سب سے بڑے لڑکے حارث کو مدینہ بھیجا۔ ان کے مدینہ پہنچنے سے قبل ہی حضرت عبداللہ راہ ملک بقا ہو چکے تھے، یعنی دنیا سے جا چکے تھے۔ حارث نے مکہ واپس آ کر جب وفات کی خبر سنائی تو سارا گھر ماتم زدہ ہوا اور بنو ہاشم کے ہر گھر میں ماتم برپا ہو گیا۔
خود حضرت آمینہ نے اپنے مرحوم شوہر کا ایسا پر درد مرثیہ کہا کہ جس کو سن کر آج بھی دل درد سے بھر جاتا ہے۔ حضرت آمینہ نے اپنے شوہر کی یاد میں مرثیہ لکھا، شعر لکھے۔ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ کی وفات پر فرشتوں نے غمگین ہو کر بڑی حسرت کے ساتھ یہ کہا، الہی عز وجل تیرا نبی یتیم ہو گیا۔ حضرت حق نے فرمایا، کیا ہوا، میں اس کا حامی ہوں، حافظ ہوں، میں اس کی نگہداشت کروں گا۔ اللہ نے فرمایا۔ حضرت عبداللہ کا طریقہ، ایک لونڈی ام ایمن جن کا نام برکہ تھا، کچھ اونٹ اور کچھ بکریاں تھیں، یہ سب طریقہ، یہ سب مال سرور عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ ام ایمن بچپن میں نبی علیہ السلام کی دیکھ بھال کرتی تھی، کھلاتی تھی، کپڑے پہناتی تھی، پرورش کی پوری ضروریات مہیا کرتی تھی۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تمام عمر حضرت ام ایمن کی دلجوئی فرماتے رہے۔ اپنے محبوب و متبنہ غلام حضرت زید بن حارثہ سے ان کا نکاح کر دیا تھا۔ ان کی شکم سے حضرت اسامہ پیدا ہوئے تھے۔ حضرت ام ایمن ایک طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہیں۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح حضرت زید بن حارثہ سے کیا، جن کو نبی علیہ السلام نے اپنے منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، اور پھر ان سے حضرت اسامہ بن زید ہوئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین ہیں، ان کے ایمان کا مسئلہ سمجھ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اور آباء و اجداد سب حضرت ابراہیم کے دین پر تھے، لہٰذا مومن ہوئے۔ تمام حضرات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ایسے زمانے میں وفات پا گئے جو زمانہ فطرت کراتا ہے۔ ان لوگوں تک نبی علیہ السلام کی دعوت ایمان پہنچی ہی نہیں، لہٰذا ہرگز ان حضرات کو کافر نہیں کہا جائے گا، بلکہ ان لوگوں کو مومن ہی کہا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ والہانہ عقیدت اور ایمانی محبت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اور تمام آباء و اجداد بلکہ تمام رشتہ داروں کے ساتھ ادب اور احترام کا التزام رکھا جائے۔ ان کے ساتھ کوئی بجس ابو لہب اور اس کی بیوی حمالۃ الحطب کے، حمالۃ الحطب قرآن نے کہا ہے نا، تمام قرابت داروں کا ان دو کے علاوہ آقا کے جتنے بھی قرابت دار ہیں ان کا ادب رکھنا ہے، اور یہی میرے اور آپ کے ایمان کا تقاضا ہے۔ اچھا جی، اب آتے ہیں نبی علیہ السلام کی ولادت کا ظہور۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب دیکھیں والد کا تو انتقال ہو گیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہی جس طرح سورج نکلنے سے پہلے ستاروں کی روپوشی، صبح صادق کی سفیدی، شفق کی سرخی سورج نکلنے کی خوشخبری دینے لگتی ہیں، اسی طرح جب آفتاب رسالت کے طلوع کا زمانہ قریب آیا تو اطراف عالم میں بہت سے ایسے عجیب و غریب واقعات اور خوارق عادات بطور علامات کے ظاہر ہونے لگے، ساری کائنات کو جھنجھوڑ کر یہ بشارت دینے لگے کہ اب رسالت کا آفتاب اپنی پوری آفتاب کے ساتھ طلوع ہونے والا ہے۔ چنانچہ اصحاب فیل کی ہلاکت کا واقعہ، ناگہاں باران رحمت سے سرزمین عرب کا سرسبز و شاداب ہو جانا اور برسوں کی خشک سالی دفع ہو کر پورے ملک میں خوشحالی کا دورہ ہو جانا، بتوں کا منہ کے بل گر پڑنا، فارس کی مجوسیوں کی 1000 سال سے جلائی ہوئی آگ کا ایک لمحے میں بجھ جانا، کسرا کے محل کا زلزلہ اور اس کے 14 کنگوروں کا منہدم ہو جانا، ہمدان اور قم کے درمیان 6 میل بالکل خشک ہو جانا، شام اور کوفہ کے درمیان وادی سماوا کی خشک ندی کا اچانک جاری ہو جانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بدن سے ایک ایسا نور کا نکلنا جس سے بصرہ کے محل روشن ہو گئے، یہ سب واقعات اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں جو حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے مبشرات بن کر عالم کائنات کو یہ خوشخبری دینے لگے کہ مبارک ہو وہ شہ پردے سے باہر آنے والے ہیں، ددائی کو زمانہ جس کے در پہ آنے والا ہے۔ یعنی حضرات انبیاء کرام سے قبل اعلان نبوت جو خلاف عادت اور عقل کو حیرت میں ڈالنے والے واقعات صادق ہوتے ہیں، اس کو ارحاس کہتے ہیں۔ جتنے بھی نبی آئے ان کی نبی کی تشریف آوری سے پہلے جو واقعات ہوتے ہیں اسے ارحاس کہتے ہیں، اور آقا کی تشریف آوری سے پہلے یہ واقعات ہوئے جو نبی علیہ السلام کے اعلان نبوت کرنے سے قبل ظاہر ہوئے، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے ظاہر ہوئے اسے برکات نبوت کہتے ہیں۔ تو دو چیزیں ہوئی، آقا کی تشریف آوری سے پہلے جو واقعات ہوئے یعنی دنیا میں آنے سے پہلے اسے کہتے ہیں ارحاس، الف را ہا الف صاد، اور آقا علیہ السلام کی نبوت سے پہلے جو چیزیں ہوئی یعنی
40 साल से पहले, उसे कहते हैं बरकात नबूवत। और नबूवत के बाद जो होते हैं उसे कहते हैं मोजज़ात नबूवत। ये 3 चीजें इसमें फर्क कर लीजिएगा। लेकिन जो अरहास हुए ना, यानी नबी अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी से पहले जो वाकयात हुए बेहद थे, बहुत बड़े बड़े वाकयात थे। अभी आपके सामने बताया, सरसब जमीन अरब सरसब्ज हो गई, असहाबे फील की हलाकत हुई, पूरे मुल्क में खुशहाली आ गई, बुतों का मुंह के बल गिर पड़ना, फारिस के मजूसियों की लगाई हुई 1000 साल से जो पुरानी आग थी वो एक लम्हे में बुझ गई, किसरा के महल में जलजला आ गया, 14 कंकारों का मुनहदिम हो जाना, गिर जाना, बहरा सादा यानी एक समंदर है जिसका नाम था बहरा सावा, वो खुश्क हो गया, कूफा और शाम के दरमियान एक वादी थी समावा, वो खुश्क हो गई। ये सारे वाकयात थे। और सबसे बड़ी बात कि सैयदा आमिना के बदन से ऐसा नूर चमका जिसने बसरा के महल को रोशन कर दिया। ये अरहास ही थे सारे। अब्दुल्ला बिन अब्बास की रवायत में है कि जिस रात नबी अलैहिस्सलाम का नूर नबूवत हजरत अब्दुल्ला की पुश्त अक़दस से हज़रत आमिना के बदन मुक़द्दस में मुंतकिल हुआ, यानी हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला के पुश्ते अक़दस से हजरत आमिना के बदन में जो नूर मुक़द्दस मुंतकिल हुआ, रूए ज़मीन के तमाम चौपायों खुसूसन कुरैश के जानवरों को अल्लाह ताला ने गोयाई अता फरमाई। उस रात सारे जानवरों को बोलने की ताकत अल्लाह ने अता फरमाई। उन्होंने बाज़ुबान फसीह ऐलान किया कि आज अल्लाह अज़्ज़ व जल का वो मुक़द्दस रसूल सर पर दुनिया की इमामत का ताज है, जो सारे आलम को रोशन करने वाला चिराग है। मशरिक के जानवरों ने मगरिब के जानवरों को बशारत दी। इस तरह समंदरों और दरियाओं के जानवरों ने एक दूसरे को ये खुशखबरी सुनाई कि हजरत अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व सआदत का वक्त करीब आ गया। खतीब बगदादी हैं, उन्होंने अपनी किताब में ये हदीस रवायत की कि नबी अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा हजरत बीबी आमीना ने फरमाया, जब हुजूर अक़दस पैदा हुए तो मैंने देखा एक बहुत बड़ी बदली आई जिसमें रोशनी के साथ घोड़ों के हिनहिनाने और परिंदों के उड़ने की आवाज थी और कुछ इंसानों की बोलियां भी सुनाई देती थी। फिर एकदम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सामने से गायब हो गए और मैंने सुना एक ऐलान करने वाला ऐलान कर रहा था कि मोहम्मद को मशरिक और मगरिब में गश्त कराओ, इनको समंदरों की सैर कराओ, ताकि तमाम कायनात को इनका नाम, इनका हुलिया, इनके औसाफ मालूम हो जाए। इनको तमाम जानदार मखलूक यानी जिन्नो, इंस, मलाइका, परिंदों, चरिंदों के सामने पेश करो। इन्हें हजरत आदम की सूरत, हजरत शीस की मार्फत, हजरत नूह की शुजाअत, हजरत इब्राहिम की खिल्लत, हजरत इस्माइल की जुबान, हजरत इसहाक की रजा, हजरत सालेह की फसाहत, हजरत लूत की हिकमत, हजरत याकूब की बशारत, हजरत मूसा की शिद्दत, हजरत अयूब का सबर, हजरत यूनुस की ताअत, हजरत यूशे का जिहाद, हजरत दाऊद की आवाज, हजरत दानियाल की मोहब्बत, हजरत इलियास का वक़ार, हजरत यहया की इस्मत, हजरत ईसा का ज़ुहद अता करके इनको तमाम पैगम्बरों की कमालात और अखलाकी हसना से मुज़य्यन कर दो। ये सारी बातें उस बदली में हुई। इसके बाद वो बादल छट गया। फिर मैंने देखा आप रेशम के सब्ज कपड़े में लिपटे हुए हैं और इस कपड़े से पानी टपक रहा है और कोई मुनादी ऐलान कर रहा है कि वाह वाह क्या खूब, मोहम्मद को तमाम दुनिया पर कब्जा दे दिया गया। कायनात आलम की कोई चीज बाकी ना रही जो इनके कब्जा इक़्तिदार और गलबा इताअत में ना हो। अब मैंने चेहरा अनवर को देखा तो 14वीं के चांद की तरह चमक रहा था। सुभान अल्लाह। बदन से पकीजा मुश्क की खुशबू आ रही थी। फिर 3 शख्स आए, एक के हाथ में चांदी का लोटा, दूसरे के हाथ में सरसब्ज ज़मुर्दुत का तश्त, तीसरे के हाथ में एक चमकदार अंगूठी थी। अंगूठी को 7 मर्तबा धोकर उसने नबी अलैहिस्सलाम के दोनों शानों के दरमियान मोहर नबूवत लगा दी। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रेशमी कपड़े में लपेट के उठाया और एक लम्हा के बाद मुझे सुपुर्द कर दिया गया।
یہ نبی علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ارحاس ہیں، اسے کہتے ہیں ارحاس اور ایوان کسرا۔ کسرا کے جو آوان میں کیا چیزیں ہوئی وہ بھی آپ کے سامنے پڑی۔ 2 منٹ دیجیے گا، اذان کا جواب دے دیں۔ جی اچھا جی، امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش یتیمی کی حالت میں واقعہ فیل کے تقریباً 50 دن بعد، یہ جو واقعہ فیل ہوا اس کے 50 دن بعد ہوئی۔ آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کا نام محمد اور والدہ نے خواب میں ایک فرشتے سے بشارت پا کر احمد رکھا۔ آپ کی والدہ حضرت آمینہ نے آپ کو 3 دن تک اپنا دودھ پلایا۔ کتنے دن تک؟ 3 دن تک۔ اس کے بعد آپ کے چچا ابو لہب کی باندی سویبہ نے آپ کو، سوبیہ نہیں ہے، سویبہ ہے، سویبہ نے آپ کو چند دن دودھ پلایا۔ پھر حضرت حلیمہ سعدیہ نے 2 سال پورے ہونے تک آپ کو دودھ پلایا۔ 2 سال پورے ہونے پر آپ کا دودھ چھڑایا گیا اور آپ کی عمر 6 سال تھی کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اور آپ جب 8 سال ہو گئے تو آپ جب 8 سال کے ہوئے تو آپ کے دادا عبد المطلب بھی دنیا سے پردہ فرما گئے۔ پیدائش اور نشوونما۔ اچھا جی، 12 سال 2 ماہ کی عمر میں آپ نے اپنے چچا ابو طالب کی ہمراہی میں تجارت کی غرض سے ملک شام کی طرف پہلا سفر کیا۔ راستے میں یہودیوں کے ایک بڑے عالم بحرہ راہب سے ملاقات کے بعد ابو طالب نے آپ کو واپس مکہ بھیج دیا۔ 15 سال 7 ماہ کی عمر میں آپ نے اپنے قبیلے قریش اور ایک دوسرے قبیلہ قیس کے درمیان ہونے والی جنگ، جسے کہتے ہیں حرب الفجار، اس میں حصہ لے لیا، لیکن اس لڑائی میں آپ نے کسی پر نہ ہاتھ اٹھایا۔ اس جنگ کے بعد عرب کے چند قبائل نے ان جنگوں سے تنگ آ کر یہ معاہدہ کیا کہ آئندہ قبائلی عصبیت سے بالا تر ہو کر صرف مظلوم کی مدد کی جائے گی۔ اس معاہدے کو کہتے ہیں حلف الفضول۔ ایک ہوا حرب فجور اور دوسرا ہوا حلف الفضول۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے کہ جو ہے حرب فجار وہ قبیلہ قریش اور ایک دوسرے قبیلہ قیس کے درمیان ہوئی تھی جنگ، اور پھر جو ہوا حلف الفضول اس میں ایک معاہدہ ہوا تھا کہ آئندہ قبائلی عصبیت سے بالا تر ہو کر صرف جو مظلوم ہوگا اس کی مدد کی جائے گی۔ یہ معاہدہ ہوا، اسے کہتے ہیں حلف الفضول۔ آپ نے اسے پسند فرماتے ہوئے اس میں شرکت بھی کی اور اس وقت آپ کی عمر 15 سال 8 ماہ تھی۔ 23 سال کی عمر میں آپ حضرت خدیجہ کے سامان کو تجارت کی غرض سے ملک شام لے گئے اور اس میں خوب نفع فرما کر واپس آئے۔ 25 سال 2 ماہ کی عمر میں، کیا عمر تھی؟ 25 سال اور 2 ماہ۔ 25 سال 2 ماہ کی عمر میں حضرت خدیجہ سے آپ کا نکاح ہوا۔ حضرت خدیجہ کے بطن سے آپ کے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئی۔ ان کی اولاد میں حضرت قاسم کی پیدائش سب سے پہلے ہوئی۔ یہ پاؤں پر چلنا سیکھ رہے تھے حضرت قاسم کے ان کی وفات ہوئی۔ دوسرے بیٹے حضرت عبداللہ ہیں، انہی کا لقب طیب اور طاہر ہے۔ پیدائش کے کچھ عرصے بعد حضرت عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کی ولادت آپ کو نبوت ملنے کے بعد، ان کی جو ولادت ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد ہوئی، ان کی عبداللہ کی۔ جب نبی علیہ السلام کی عمر 30 سال ہوئی تو آپ کے ہاں ایک بڑی بیٹی حضرت زینب کی پیدائش ہوئی۔ ان کا نکاح مکہ میں ہی ان کے خالہ زاد بھائی ابو العاص سے حضرت خدیجہ کے سامنے ہوا۔
جب آپ کی عمر 33 سال ہوئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ کی دوسری بیٹی حضرت رقیہ کی پیدائش ہوئی، جن کا نکاح مکہ میں ہی حضرت عثمان سے ہوا۔ آپ کی تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم ہوئی، جن کا نکاح مدینہ میں آپ نے حضرت رقیہ کی وفات کے بعد 3 ہجری میں حضرت عثمان سے کیا۔ نبوت ملنے کے بعد جب آپ کی عمر 41 سال ہوئی تو آپ کی چوتھی صاحبزادی حضرت فاطمہ کی پیدائش ہوئی۔ ان کا نکاح مدینہ میں غزوہ بدر کے بعد ذی الحجہ کی سن 3 ہجری میں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک تیسرے بیٹے حضرت ابراہیم ہیں، جو حضرت ماریہ کی بطن سے مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ 17 ماہ کی عمر پا کر 10 ہجری میں ان کی وفات ہو گئی۔ تقریباً 33 برس کی عمر میں آپ پر غیبی اسرار کا ظہور ہونا شروع ہوا۔ یعنی جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 33 برس تھی تو غائب چیزیں آپ پر ظاہر ہونا شروع ہوئی۔ 35 سال کی عمر میں آپ نے قبائل کے سب منتخب افراد کے ساتھ کعبہ کی اثر نو تعمیر کے دوران حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے تنصیب کیا، یعنی اسے جوڑا، جب آپ کی عمر کیا تھی 35 سال۔ 9 ربیع الاول بمطابق 14 فروری 210 عیسوی کو 9 ربیع الاول آپ کی عمر 40 برس 1 دن تھی، تو باضابطہ طور پر آپ کو اللہ نے خلعت نبوت کے ساتھ ممتاز کیا۔ ہر نبی کو نبوت کا اعلان 40 سال کی عمر میں ہوتا ہے، یہ آپ سب کو معلوم ہوگا۔ بعثت نبوی یعنی آپ کو نبوت ملنے کے بعد سے شروع ہونے والا زمانہ، اس کے پہلے سال ہی نماز فرض کر دی گئی۔ 18 رمضان المبارک کو جب آپ کی عمر 40 سال 6 ماہ 10 دن ہوئی تو آپ پر قرآن کریم نازل ہوا۔ 18 رمضان آپ کی عمر تھی 40 سال 6 ماہ 6 دن، آپ پر قرآن نازل ہونا شروع ہوا۔ نزول وحی سے پہلے نبی علیہ السلام کے دل میں خلوت کی محبت ڈال دی گئی، یعنی قرآن نازل ہونے سے پہلے آقا کی کیا مشغولیت تھی؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں رہتے تھے۔ آپ مختصر ترین خوراک کے ساتھ غار ہرا میں خلوت نشینی فرماتے تھے اور گھر واپسی سے قبل غار ہرا کی خلوتوں میں اللہ کی عبادت میں راتیں گزارتے تھے۔ پھر سیدہ خدیجہ کی طرف لوٹتے اور مختصر خوراک لے کر دوبارہ غار ہرا کی طرف تشریف لے جایا کرتے تھے۔ آپ غار ہرا میں اللہ کی عبادت کے لیے گمراہی میں ڈوبے ہوئے اہل مکہ کو ان کے حال پر چھوڑ کر چلے جاتے، اور آپ نے اتنی عبادت کی کہ عرب کہہ اٹھی ان محمد قد اشکا ربہ، محمد کو اپنے رب سے عشق ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ لیکن دیکھنا یہ تھا کیا ابھی مکہ پر چھائی ہوئی گمراہی کی بدلیوں کے چھٹنے کا وقت نہیں ہوا؟ کیا اس طریقے کی روشنی میں بدلنے کا وقت ابھی نہیں آیا؟ کیا ابھی بتوں کے پاش ہونے کا وقت نہیں آیا؟ کیا ابھی روشنی کی کرن یا علم کے اثر آفرینی کا لمحہ نہیں آیا؟ کیا اللہ کے ہاں سے رحمت یا ہدایت بخشنے والے کے ہاں سے ہدایت کی گھڑی ابھی نہیں آئی؟ رسول اللہ کی پناہ لیتے ہیں، اس سے مدد، اس کی پناہ مانگتے ہیں اور اس سے تمام تر امیدیں وابستہ کرتے ہیں، اور امید میں پختگی اور عاجزی کو اپناتے ہیں، اور اس سے اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے رحمت طلب کرتے ہیں۔ رسول اللہ کے ایام اسی نبی علیہ السلام مسلسل میں کوششیں کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، امیدیں لگاتے ہیں، عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر صبح، ہر دوپہر، ہر شام اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں، اس کی طرف غروب آفتاب اور ستاروں کی چمکنے پر توجہ دیتے ہیں۔ آپ ہر لمحہ، ہر سانس، ہر پلک جھپکنے، ہر دل کی دھڑکن، ہر سرگوشی پر اللہ کی طرف ہجرت کرنے والے تھے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، اللہ سے دوستی لگانے والے تھے، اللہ سے لوگن لگانے والے تھے، اللہ سے مانگنے والے تھے۔ آپ کی ساری زندگی اللہ کے لیے تھی، اس کے باوجود دن اور سال اس حال میں گزرتے تھے کہ تاریکیاں مکہ کے اطراف اور اکناف میں سایہ فگن تھی۔ بت گمراہی اور بے راہ روی کی علامت بن کر کعبہ شریف کی دیواروں پہ لٹک رہے تھے۔ رسول اللہ اپنی عاجزی اور انکساری اور اللہ کی رحمت میں امید کو بڑھا دیتے ہیں۔ پھر امید، خوف اور بے چینی میں اللہ کے حبیب علیہ السلام کی جو امید ہے وہ خوف میں اور بے چینی میں بدل جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود عجز سے انکساری میں اللہ سے عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، انکساری کا اظہار کرتے ہیں، اللہ کے تعالیٰ کی بارگاہ میں التجائیں اور بڑھا دیتے ہیں، یہاں تک کہ رسول اللہ پاکیزگی اور نورانیت کی انتہا کو چھو لیتے ہیں، اللہ سے ایسا تعلق بناتے ہیں، ایسا عشق کرتے ہیں غار ہرا میں بیٹھ کے۔ ایک رات آپ غار ہرا میں سالانہ اعتکاف میں تھے، اعتکاف کی حالت تھی۔ رمضان المبارک کے مہینے میں وہ رکاوٹ ہمیشہ کے لیے دور ہو گئی جو ایک جانب سے بشری کسب اور دوسری جانب سے اللہ کے فضل کے درمیان تھی۔ یوں کہہ لیں وہ رکاوٹ دور ہوئی اور نبوت اور ولایت کے جو درمیان ہوتی ہے اللہ نے
अपने नबी पर जिब्राइल को भेज दिया। रहमत दो आलम गार हिरा में मुंकशिफ थे कि एक फरिश्ता अल्लाह का पैगाम लाया। उसने कहा इक़रा। रहमत दो आलम ने फरमाया मा अना बिक़ारी, मुझे पढ़ना नहीं आता। तब फरिश्ते ने, आका ने खुद फरमाया, मुझे पूरी ताकत से पूरी कुव्वत से अपने बाजुओं में लेकर खूब अच्छी तरह दबाया और फिर छोड़ के कहा इक़रा। रहमत दो आलम ने फरमाया मा अना बिक़ारी, मुझे पढ़ना नहीं आता। तब उसने दूसरी मरतबा मुझे जोर से अपने बाजुओं में खूब अच्छी तरह भींचा तो छोड़कर फरमाया इक़रा। मैंने कहा मा अना बिक़ारिइन। तीसरी मरतबा उसने अपने जोर से बाजुओं में अच्छी तरह भींचा, मुझे कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, आदमी को खून की फटक से बनाया, पढ़ो वो तुम्हारा रब की सबसे बड़ा करीम है। रसूलुल्लाह ये आयत लिए धड़कते दिल के साथ सैयदा खदीजा के पास तशरीफ लाए। आपने सैयदा खदीजा से फरमाया ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ा दो। सैयदा खदीजा ने आपको चादर उड़ा दी। जब आपकी घबराहट सुकून में तब्दील हुई तो आपने अपनी रफीका हयात को ताज़ा तरीन वाक़े की खबर दी। सैयदा खदीजा ने यूं फरमाया, हरगिज नहीं, अल्लाह की कसम, आपको अल्लाह कभी रुसवा नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि आप सिला रहमी करते हैं, बेसहारों का बोझ उठाते हैं, बेआसरा लोगों पर खर्च करते हैं, मेहमानों की ज़ियाफत करते हैं, हक की राह में आने वाले मसाइब को बर्दाश्त करने में मदद फरमाते हैं। सैयदा खदीजतुल कुबरा रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचाजाद भाई वरका बिन नौफल बिन असद बिन अब्दुल उज़्ज़ा के पास ले गई। वरका बिन नौफल खालिस अरबी नस्ल और खानदानी तौर पर कुरैश के आला तबके से ताल्लुक रखते थे। वरका बिन नौफल इन लोगों में से थे जिन्होंने जमाना जाहिलियत में भी बुत परस्ती से किनारा कशी करके दीन का दामन थामा, दीनी कुतुब का मुताला करते थे, बुतों के नाम पर ज़िबा शुदा जानवरों के गोश्त से दूर रहते थे। वरका बिन नौफल ने दीन का मुताला सिर्फ अरबी जुबान में ही नहीं किया था, बल्कि जब इन्होंने महसूस किया मुताला मसीहियत के लिए सिर्फ अरबी जुबान काफी नहीं है, तो उन्होंने इब्रानी जुबान भी सीखी, क्योंकि तौरात, ज़बूर, इंजील इब्रानी जुबान में। इस बारे में इमाम बुखारी ने फरमाया है कि वरका बिन नौफल ने जमाना जाहिलियत में नसरानियत इख्तियार कर ली थी। वो इब्रानी जुबान में लिखना भी जानते थे। वो इब्रानी जुबान में इंजील से जिस कदर चाहते लिख लेते थे। वरका बिन नौफल अपनी पुख्ताराए, वसी इल्म, इंतहाई इखलास के साथ पहचाने जाते थे। वो नुज़ूल वही के इब्तदाई ज़माने में नाबीना और उम्र रसीदा हो चुके थे। इन्हें दीन और दुनिया के बहुत से उमूर का इल्म था। वो अब अल्लाह की राह में इस्तिताअत के मुताबिक अमल और अच्छे खात्मे के अलावा किसी चीज की उम्मीद नहीं रखते थे। इन सब बातों के पेश नजर सैयदा खदीजा रसूलुल्लाह को इनके पास ले गई और इनसे कहने लगी, ए मेरे चचाजाद भाई, अपने भतीजे की बात सुनो। जब रसूलुल्लाह ने इन्हें अपनी आप बीती सुनाई तो वरका बिन नौफल ने किसी अंतजार, तरद्दुद और खुश सोच विचार के बगैर कहा, ये तो वही फरिश्ता है जो हज़रत मूसा पर नाजिल हुआ करता था। वरका बिन नौफल ने ये कालिमात एक पुख्ता यकीन और सच्चे मोमिन के जज्बात के साथ कहे और इन्हें ये बात कहने पर मजबूर करने वाले असबाब यकीनन ये कह रहे थे। वरका बिन नौफल सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इफ़्फ़त वाली पाक और साफ जिंदगी से आगाह थे। इसके अलावा वरका बिन नौफल की नज़र में रसूलुल्लाह दुनिया की झूठी और खोखली इज्जत के हुसूल से दूर रहने वाले थे और इस बात से बहुत दूर थे कि वो दुनिया के तालिब हों। इन्होंने रसूलुल्लाह से नुज़ूल वही की खबर सुनी तो इन्हें एक सच्चे इंसान की बात में पूरी तरह सच्चाई का एहसास हुआ और इन्होंने इस बात में इस अंसर को भी महसूस किया जो किसी काम के अचानक हो जाने से पैदा होता है। यानी आपकी खबर में कोई मंतकी तसलसल या सोची समझी तदबीर या खुद साख्ता इज्जत का शायबा नहीं था, बल्कि फ़कत मासूमियत और सच्चाई। यानी वरका बिन नौफल ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का एतराफ़ किया। वरका बिन नौफल ने जो ही कुरान की पहली आयत सुनी, उनके दिलो दिमाग ने फौरन गवाही दी, ये कलाम आसमान से नाजिल शुदा वही है। पहली वही में सूरह अलक की ये 5 आयत नाजिल हुई। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। पढ़िए अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया, जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। पढ़ो और पढ़िए, तुम्हारा रब, आपका रब बड़ा करीम है, जिसने कलम के जरिए इल्म सिखाया, इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो ना जानता था। अल्लाह ने पहली वही नाजिल करके मुझे और आपको ये पैगाम दिया, अपनी जिंदगी का मकसद इल्म लाए। इक़रा, पढ़िए, सीखिए, सिखाए। इंसान की पैदाइश ही खून के लोथड़े से हुई है, उसको इज्जत इल्म देता है।
اہل علم کا مقام اہل زہد پر، اہل عبادت پر، اہل مال پر، اہل دنیا پر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اہل علم و عمل کا، علم انسان کو عمل تک لے جاتا ہے، اگر علم عمل کے بغیر ہو تو وہ علم وبال بن جاتا ہے، لیکن علم کا اتنا مقام ہے، علم کی اتنی ضرورت ہے، اور علم والے اللہ کے ہاں اتنے معتبر ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو پہلی وحی میں ہی جو سبق دیا وہ یہ تھا، اقرا پڑھیے۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے علم اور عمل کی اور سیکھنے اور سکھانے کی کتنی اہمیت ہے۔ پہلی وحی میں ہی حکم دیا جا رہا ہے کہ پڑھیے۔ میرا اور آپ کا کام ہے کہ ہم پڑھیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق سے نوازے۔ آج جو ہم نے موضوعات پڑھے وہ بھی آپ کے سامنے دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں۔ سیرت کی لغوی اور اصطلاحی تعریف، نسب نامہ، خاندانی شرافت، قریش، ہاشم، غار ہرا، عبد المطلب، اصحاب فیل کا واقعہ، حضرت عبداللہ کا تعارف، ایمان، والدین کریمین کا، برکات نبوت کا ظہور، دیوان کسرا، پیدائش و نشوونما، ملک شام کا سفر، حضرت خدیجہ، خلعت نبوت۔ یہ ہم نے پوائنٹس پڑھے ہیں، انشاءاللہ اسی میں سے تمرین آئے گی، لیکن اسباق کے مکمل ہونے کے بعد۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی علیہ السلام کو سیرت کو صحیح طرح پڑھ کر اس کو ایک ایک چیز کو حفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اصل چیز ہے جیسی آقا کی سیرت ہے اس میں سے جو سبق نکلتے ہیں، اگر نسب نامہ دیکھا جائے، خاندانی شرافت، قریش اور ہاشم آپ کے سامنے آیا۔ قریش فہر بن مالک کو کہا جاتا ہے، اور ہاشم روٹیاں کے ٹکڑے کر کے کہہ سالی میں عرب کے لیے کھلائے اور اس کے چورا چورا کر کے انہیں کھلایا، اس لیے انہیں ہاشم کہا جاتا ہے۔ غار ہرا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتیں، اللہ نے اپنے نبی سے راضی ہیں، اس کے باوجود سبحان اللہ نے اپنے نبی کو ہر اعتبار سے راضی کرنے کی کوشش کی۔ اور عبد المطلب مسلمان نہیں ہوئے لیکن کیسے غار ہرا میں بیٹھ کے عبادت کیا کرتے تھے، اللہ کو راضی کیا کرتے تھے، خالص موحد تھے۔ اصحاب فیل کے واقعے سے یہ پتہ چلا جب اللہ نے کام لینا ہو تو ابابیلوں سے بھی لے لیتے ہیں، اور اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کا التزام کیسے کیا کہ اتنے ہاتھی، اتنے جاہو منصب، اتنی طاقت بھی اللہ کے گھر کو گرا نہیں سکی۔ اس سے اللہ نے بتایا کہ دنیا کی جتنی بھی ٹیکنالوجی ہو، دنیا کے جتنے بھی انتظام ہو، دنیا کی جتنی بھی طاقتیں ہوں، قوتیں ہوں، مل کر بھی اگر اللہ والوں یا اللہ کے کسی مقام، اللہ کے کسی شاعر کو، دین کے کسی شاعر کو نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی۔ حضرت عبداللہ کا تعارف پڑا، پتہ چلا آقا کے والدین کریمین کے بارے میں ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ وہ پاک ہیں، کافر ہونے کا معاملہ بہت سخت ہے، ہمیں ان کے بارے میں ایسا کوئی عقیدہ بد نہیں رکھنا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کا ظہور، سبحان اللہ، چرند پرند، انسان، حیوان، نباتات، شجرات، سب چیزیں نبی علیہ السلام کی آمد پر خوشیاں منا رہی تھی۔ دیوان کسرا کا واقعہ پڑا، پیدائش کیسے ہوئی، ابتدا میں کیسے والد کا انتقال ہوا، والدہ نے کتنا عرصہ دودھ پلایا، پھر حضرت حلیمہ سعدیہ کے آپ کا حوالے کر دیے گئے، ملک شام کا سفر کیا، حضرت خدیجہ نے نکاح کیا، اور جب تنہائی میں رہنے لگے اس طرح وحی کا نزول ہوا، اور حضرت خدیجہ نے ایک مثالی بیوی کا کردار سر انجام دیتے ہوئے کیسے نبی علیہ السلام کو تسلی دی۔ اللہ رب العزت ہمیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو سمجھنے کی، پڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سیرت کو پڑھنے کی نسبت سے ہمیں نبی علیہ السلام کا قرب نصیب فرمائے، ہمیں آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، سینے کا نور بنائے۔ هذا هو المرام، والله اعلم بحقیقت الکلام۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على حبيب خير خلق محمد وعلى اله واصحابه وبرحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔